اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے، یا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اسے نطفے کی اصل جو خلقت انسانی کا باعث بنتا ہے مٹی ہی ہے۔ ہماری حقیقت انسان کی، جو انسان گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا میں نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور جو چیزیں تم استعمال کرتے وہ سب مٹی ہی سے نکل رہی ہیں۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے جسم کے ساری چیزیں مٹی میں ہی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور پھر میں اسی مٹی سے قیامت کے دن تمہیں کھڑا کروں گا۔ جو لوگ ہواؤں میں اڑا دیے گئے، راکھ جلا کر پیس کر ان کو فضاؤں میں اڑا دیا، سمندروں میں بہا دیا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرنے پر، جمع کرنے پر قادر نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور جمع کرے گا قیامت کے روز، اور ہم تمام لوگوں سے اپنے کیے کرائے کا سوال ہوگا، اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جواب دینے کے لیے یہ دنیا ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم یہاں اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ابھی انسان کی حقیقت اللہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں کس طرح بنایا۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا۔ مٹی سے انسان کو بنایا اور پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار پایا۔ جو باپ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے نطفہ ماں کے رحم میں جا کر کے نہیں ٹھہرتا ہے، اور وہ محفوظ جگہ ہے، 40 دن یہ نطفہ ہی رہتا ہے، پھر اس میں جو ہے 40 دن کے بعد تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ پہلے نطفہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خون کی شکل دے دیتا ہے۔ نطفہ، پانی، پھر خون بنتا ہے۔ پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، خون سے بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گوشت بنا دیتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ جہاں جہاں جتنے گوشت کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم پر اتنا گوشت چڑھاتے ہیں۔ ہڈیوں کے بعد جو ہے جیسے ہم اپنی دیوار کا پلاسٹر کرتے ہیں، اور پلاسٹر سے ہماری دیوار کی جو خرابیاں ہیں وہ سب بند ہو جاتی ہیں اور صاف ستھرا دکھائی دینے لگتا ہے دیوار، اسی طرح انسان کے اونچ نیچ کو اللہ جو ہے جہاں جہاں جتنا گوشت کی اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں اتنا گوشت عطا فرما کر لگا کر اس کو خوبصورتی کے ساتھ بنا دیتا ہے۔ نطفہ کے بعد خون کے بعد پھر گوشت کے بعد پھر ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہڈیوں پر کتنا گوشت کہاں کتنا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لگاتا ہے تاکہ انسان دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے۔ ماں تو سو رہی ہوتی ہے، باپ نطفہ ڈال کر اپنے کہیں بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے کاموں میں مشغول لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اندر ہی اندر مادر رحم کا اندر خوبصورت شکل بنا رہا ہوتا ہے۔
کبھی آپ نے سنا ہے کہ شیرنی کے پیٹ سے بلی کا بچہ پیدا ہو گیا؟ اللہ کو مسٹیک ہو گئی تھی، چیٹی کے انڈے سے سانپ کا بچہ نکل آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مسٹیک نہیں ہوتی، جو جنس کا بچہ ہوتا ہے اسی جنس میں سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اپنی پیدائش میں غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری پیدائش کے وقت کتنے مرحلے آئے، کیسی مراحل کے ساتھ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو۔ میں نے تمہیں بنا دیا، بنانے کے بعد اب تمہارا کتنی تقدیر ہے، کتنی دنیا کے اندر تمہیں رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں موت آتی ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر اس کے اوپر بھی ایک اور آسمان ہے، اسی طرح سے 7 آسمان ہیں۔ جس زمین پر تم بیٹھے وہ اسی طرح ایک اور زمین نیچے ہے، پھر اسی طرح ایک اور زمین، 7 زمین کے 7 طبق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے 7 آسمان بنائے اور زمین کے نیچے بھی اسی طریقے سے 7 طبق بنائے۔ اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اور چیٹی بھی چلتی ہے تو اس کو بھی میں جاننے والا ہوں، ہوا میری مرضی کے بغیر نہیں چلتی، اور چاند اور سورج نہیں نکلتے، دن اور رات نہیں آتے، انڈے میں سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو، کوئی درخت کا پتا زمین پر نہیں گرتا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو جائے۔ میں تم سے غفلت میں نہیں ہوں، تم سو جاتے ہو میں سوتا نہیں ہوں، تم اونگتے ہو میں اونگتا نہیں ہوں، مجھے کوئی مسٹیک نہیں ہوتی، میں سدا سے ہوں، سدا رہوں گا۔ جب کوئی نہیں تھا اللہ باقی تھا، جب کوئی نہیں رہے گا اللہ باقی رہے گا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ اس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خالق ہے، تمام چیزیں کائنات کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم نے ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں جہاں جتنا پانی برسانا ہوتا ہے ایک اندازہ کے مطابق پانی برساتا ہے، آسمان سے بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ یہاں اتنا پانی برساؤ، پھر جو مردہ زمین ہوتی ہے پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے طرح طرح کی چیزیں، اناج اور ترکاری، سیب اور اخروٹ، بادام اور کشمش نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ موسموں کے اعتبار سے پھل عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے، اور پھر اس پانی کو ہم ایک زمین پر ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر پانی کو
ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ اب جو ہے یہاں بارش ہونی بند ہو، اور بعض لوگ پانی کو جمع کر کے اس پانی کو سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنی نعمتوں کا اظہار فرما کر ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری تخلیق کی حقیقت کیا ہے، تم کتنا دن زمین پر رہو گے اور تم کس طرح سے میں نے پیدا کیا ہے، تم اس کو سوچا کرو اور پھر آخرت کے متعلق اپنے نیک اعمال کرنے کی کوشش کیا کرو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بہتر بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔